اور یہ ہے کہ شوہر کی وفات پر عورت کو جمعرات اگر عورت پر رحم خالی کرنا مقصود ہے تو رحم تو 3 حیض سے صاف ہو جاتا ہے، تو مزید دن کیوں گزارنا پڑ رہا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ توقیفی چیز ہے، اس میں چون چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض عورتیں کسی بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں، اس کے رحم میں استقرار ہو جاتا ہے لیکن خون جاری رہتا ہے۔ البتہ رحم کے اندر جو بھی عمل ہے 4 مہینے میں اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ 4 مہینے میں جان پڑنا یہ آخری وقت ہے 120 دن، تو 4 مہینے 10 دن مقرر کیے گئے تاکہ اگر کوئی بھی حصہ حمل کا کسی بھی طرح کا ہو وہ ظاہر ہو جائے۔ یہ حکمت کی بات ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اس میں کچھ بھی چون چرا کر نہیں کر سکتے۔ تعبیر والی صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی ہے طلاق بائن۔ اگر الفاظ صحیح ہیں تو رجعی پڑے گی، کنائی ہے تو بائن پڑے گی۔ متوفی عنہا زوجہا کے لیے نفقہ سکنا واجب ہے یا نہیں؟ اس میں یہ ہے کہ عدت تو وہی گزارے گی شوہر کے حصے میں، عدت اور شوہر پر نفقہ نہیں ہے، البتہ وراثت میں اس کو حق ہے۔ اگر اولاد ہیں تو 8واں حصہ، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ۔ خلا میں جو معاوضہ ہوتا ہے کیا وہ شوہر کو دیا ہوا مہر ہے؟ اگر شوہر نے مہر نہ دیا ہو تو اس پر کیا حکم ہے؟ مہر معاف کر دیں یہی کھلا ہو جائے گا، ورنہ تو مہر واپس کرے۔ داڑھی پینا کیسا ہے اگر اس میں نشہ نہ ہو؟ اگر نشہ نہیں ہے تو جائز ہے، نشہ ہو جائے تو ناجائز ہے۔ اگر شوہر 4 آدمیوں کو گواہ بنائے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، میری مراد اس سے طلاق نہیں ہے، تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ بالکل واقع ہوگی، یہی حجم کی صورت ہے۔ اس گواہ بنانے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں کنائی لفظ میں گواہ بنائے تو صحیح ہے، تب نہیں پڑے گی۔ آیت میں تو صرف عدت کا ذکر ہے، پھر شوق کی زیادتی کیسے ہوئی؟ یہ تو زیادتی اور القرآن ہے۔ زیادتی جب ہوتی جب شوق کو فرض کہا جاتا، شوق واجب ہے، عدت فرض ہے۔ عدت فرض کا مطلب یہ ہے کہ دوران عدت نکاح حلال نہیں، اور شوق کا مطلب ہے کہ واجب ہے، نہ کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ اگر انسان ڈپریشن بیماری میں مبتلا ہو، اس بیماری کی وجہ سے انسان کبھی کبھی اپنا ہوش آواز چھوڑ بیٹھتا ہو، تو کیا ایسے بیمار کا بے ہوشی کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جائے گی؟ دیکھا جائے گا اس کو طلاق دینا یاد ہے یا نہیں۔ اگر یاد ہے تو ہو جائے گی، یاد نہیں ہے تو نہیں پڑے گی۔ یسألہ ابوہ ان یطلق امرأتہ بتحت التقریب للترمذی میں یہ عبارت ہے، قال الفقہاء ان کان القصور من الزوجۃ والاطاعۃ واجبۃ والا فمستحبۃ۔ یہ جو مستحب والی بات ہے یہ جبھی ہے جبکہ ظلم نہ ہو بیوی کا۔ اگر ظلم ہو رہا ہے تو مستحب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر شوہر کہیں اور چکر چلائے اور اپنی بیوی کی طرف التفات بھی نہ ہو، اس صورت میں بیوی خلا کا مطالبہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو وہی اس صورت میں جب بلا وجہ کرے۔ اگر عزم کا تعلق دل سے ہے تو گفتگی عزم کے بعد معاوضہ ہوگا۔ اسی طرح اگر ارادہ طلاق دل میں راسخ ہو جائے تو طلاق کا کیا حکم ہے؟ طلاق کے لیے تکلم ضروری ہے، عزم سے طلاق نہیں ہوتی۔ مطلقہ ثلاثہ عدت کے ایام میں نوکری کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں جائے گی، منع ہے۔ شوہر اس کے لیے انتظام کرے، نام دفتر چھٹ جائے نوکری کوئی بات نہیں۔ ایک طلاق دے دی پھر رجعت کر لی تو کیا اس کو 3 اختیار رہے گا یا 2 کا؟ 2 کا رہے گا، جتنی طلاق دے کے رجعت کرتا رہے گا بقیہ کا رہے گا بس۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض سلام نہ کرنے کی وجہ سے ان کو چوکھٹ بدلنے کا حکم
یہ سب ایسی تفسیری روایات ہیں، ان پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کسی وجہ سے بات نہیں بنتی اور جھگڑا ہوتا رہتا ہے تو بسا اوقات لڑکی کے خاندان والے لڑکے سے لڑکی کو چھڑا لیتے ہیں اور لڑکے کو جہیز میں اور اپنی طرف سے جو سامان دیتے ہیں اسے بشکل روپیہ واپس وصول کرتے ہیں۔ جتنا پیسہ کا سامان دیا گیا ہے اگر خوشی سے وہ پیسہ دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ رقم وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ عورت جس نے اپنی عدت توڑ دی ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھو، عدت کا توڑنا ایک تو یہ ہے کہ عدت کے درمیان کو نکاح کر لے تو نکاح تو ہوگا نہیں، اس عدت توڑنے کا کوئی اعتبار نہیں، اور ایک عدت توڑنا یہ ہے کہ گھر سے باہر چلی جائے تو وہ گنہگار ہوگی، عدت تو جاری رہے گی، ٹوٹ نہیں سکتی۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے اس وجہ سے کہ عورت کی بینائی چلی گئی تو کیا شوہر بیوی پر ظلم کرنے والا ہوگا؟ اخلاقی اعتبار سے یہ بہت بری بات ہوگی، اگرچہ قانوناً اسے طلاق دینے کا اختیار ہے۔ تمام معاملات میں بیوی اور ماں میں سے کن کن باتوں کو ترجیح دینی چاہیے؟ اصل میں دونوں کے حقوق الگ الگ ہیں۔ ماں کی اطاعت بھی کرنی چاہیے اور بیوی کو بھی خوش رکھنا چاہیے، یہ پل صراط پر چلنے کے برابر ہے۔ نظر صرف نیت سے واجب ہوتی ہے، یہ تکلف شرط ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں نے صرف نیت کی تھی کہ اگر تعلق میں داخلہ ہو گیا تو فلاں لڑکی کے رشتے کو قبول کر لوں گا، اب میرا داخلہ ہو چکا ہے۔ اولاً بات تو یہ ہے کہ نظر انہی امور میں ہوتی ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے، اور اس کے لیے بھی زبان سے کہنا شرط ہے، نیت کرنے سے یہ سب کچھ واجب نہیں۔ الفاظ نکاح کا اعتبار اس میں ہوتا ہے کہ معافی ضمیر پر دال ہوتے ہیں، لیکن ڈرامے وغیرہ میں یہ طے ہے کہ ماقبل میں ایک واقعہ پیش آ چکا ہے، اب محض ہیرو ہیروئن فرضی طور پر نقالی کر رہے ہیں۔ یہی تو حزل ہے۔ حزل کا مطلب ہی ہے کہ مذاق ہو رہا ہے، غیر معوضی الفاظ کے لیے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اسی لیے حضرون جدن 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 ہے۔ بچے بچیاں کھیل کھیل میں آپس میں شادی کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو بیوی یا شوہر کہہ کر پکارتے ہیں اور ان کے والدین یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تو کیا یہ نکاح بلوغیت کے بعد باقی رہے گا؟ نابالغوں کے نکاح کا کوئی اعتبار نہیں، جب تک اولیاء نہ کریں ان کا خود نکاح کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں، نابالغ ہونے چاہیے، بالغ اگر ہو تو کھیل کھیل میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ آج سے 30 سال پہلے شادی ہوئی تھی جس میں مہر مثلاً 40,000 طے ہوا، اب مہر ادا کرنے کی نوبت آئی تو عورت کہتی ہے پہلے کی 40,000 اس زمانے کے 80,000 کے برابر ہے، لہذا 1,000 دے دو، تو شوہر پر کتنا واجب ہوگا؟ 40,000 واجب ہوگا، اس میں 80 نہیں چلتا ہے، جتنا طے ہے اتنا ہی ہوگا۔